گرینڈ لائنز کے معزز دوستو السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست اینڈ ہوسٹ احسن علی اور آپ دیکھ رہے ہیں گرینڈ لائنز۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ انسان خود کو دنیا میں نمایاں کرنے کے لیے نت نئے کام کرتا ہے، اور ہماری دنیا کے سائنسدان تو ایسے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہم آپ کو آج ایسے ہی ایک سائنسدان کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس نے بندر کو انسان بنانے کی کوشش کی۔ کیا وہ کامیاب ہوا یا نہیں، اس بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، اور آپ کا اس کے پاگل پن کے بارے میں کیا خیال ہے ہمیں کمنٹ باکس میں بھی لازمی بتائیے گا۔ ویسے تو آپ نے بہت سے عجیب و غریب کام کرنے والے سائنسدانوں کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن جس کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کا نام ایلیا ایوانوف تھا، جو 20ویں صدی کے آغاز کا ایک انتہائی مشہور سائنسدان تھا۔ اس مشہور سائنسدان کا تعلق سوویت یونین سے تھا، جسے آج ہم روس یا رشیا کے نام سے جانتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ ہائبرڈ جانور ان جانوروں کو کہتے ہیں جو دو مختلف جانوروں کے ملاپ یا کراس کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کی آسانی کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کھچر ایک ایسا جانور ہے جو گدھے اور گھوڑے کے کراس یا ملاپ سے پیدا ہوتا ہے۔ دوستو ایوانوف بھی ایسے عجیب و غریب کام کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے زیبرا اور گدھے کا کراس بھی کروایا۔ اس سے پیدا ہونے والے بچے کا نام اس نے زینوک رکھا۔ اسی طرح اس نے کئی دیگر جانوروں جیسے چوہے اور خرگوش پر بھی اس نے تجربات کیے، پر اس پر کچھ اور ہی کرنے کا جنون سوار تھا، اس لیے وہ اپنے تجربات کو آگے بڑھاتا رہا، اور اس نے 1910 میں ایک عجیب منصوبہ بنایا، اور اس نے اپنے ساتھیوں سے تذکرہ کیا کہ کیوں نہ چمپینزی اور انسان کا کراس کر کے وہ ایک ہائبرڈ بنائے جو کہ آدھا انسان اور آدھا چمپینزی ہو، اور یہ بات دنیا میں ایک تہلکہ مچا دے گی۔ مگر اس کے دوستوں نے اس کی اس بات کو سنجیدہ نہ لیا، مگر ایوانوف باز آنے والا نہیں تھا۔ وہ تقریباً 14 سال تک وہ یہ پلان بناتا رہا کہ کیسے وہ اپنے اس خیال کو عملی شکل دے سکے۔ ایوانوف نے 1924 میں سوویت یونین حکومت کے سامنے اس پلان کو رکھ دیا کہ وہ چمپینزی اور انسان کا ہائبرڈ بنانا چاہتا ہے۔ یہ پلان سن کر اس وقت اس کو بھی تنقید اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن حکومت نے اس کو یہ کام کرنے کی اجازت دے دی اور اس کو افریقہ بھی بھجوانے کا فیصلہ کر لیا، جہاں وہ اپنی مرضی کے چمپینزی اکٹھے کر کے اپنے تجربے کے لیے استعمال کر سکے۔ ایوانوف نے اس ہائبرڈ کا نام ہومینزی رکھنے کا فیصلہ کیا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ عجیب کام کرنے کے لیے نہ صرف اس کو بھاری فنڈز دیے گئے، بلکہ اس وقت کے امر حکمران جوزف اسٹالن نے بھی اس کی حمایت کی، جو کہ چاہتا تھا کہ بندر نما انسانوں کی ایک ایسی فوج تیار کی جائے جو کہ سوویت یونین کی بھرپور طریقے سے حفاظت کر سکے۔ ایوانوف 1926 میں افریقہ چلا گیا تاکہ وہ اپنی مرضی کے چمپینزی لے کر سوویت یونین واپس آئے اور اپنے معاملات کو عملی جامہ پہنا سکے۔ موجودہ حالات کی طرح اس وقت میڈیا اتنا زیادہ ایڈوانس نہیں تھا، لیکن کیونکہ خبر اچھوتی ہو تو جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے، اور اس معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا، اور یہ خبر دنیا کے مختلف ملکوں میں پھیل گئی۔ ایوانوف تو افریقہ جا چکا تھا، اب سائنسدان اور دیگر لوگ انتظار کر رہے تھے کہ وہ کب واپس آ کر کام شروع کرے اور پتہ چل سکے کہ کیا بنتا ہے اس کے اس اچھوتے خیال کا۔ اپنے تجربے کا آغاز ایوانوف نے 3 مادہ چمپینزی اور کچھ آدمیوں سے کیا۔ یہ مادہ وہ افریقہ سے بڑی احتیاط کے ساتھ منتخب کر کے لایا تھا، مگر اس کو اس تجربے سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا، اور وہ اپنی اس ناکامی پر رکا نہیں، اور اب اس نے کچھ میل یعنی نر چمپینزی اکٹھے کیے اور ساتھ ہی یہ پلان بنایا کہ ان کا انسانی عورتوں کے ساتھ ملاپ کروایا جائے۔ مگر اس کے لیے یہ بڑا ایشو بن کے سامنے آیا کہ کون سی ایسی عورتیں ہوں گی جو اس تجربے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہوں گی۔ لیکن کیا آپ کے لیے یہ بات حیران کن نہیں ہوگی کہ 5 عورتوں نے میل چمپینزی کے ساتھ ملاپ کرنے کے لیے حامی بھر لی، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایوانوف جن چمپینزیوں کو لے کر آیا تھا عورتوں کے ساتھ ملاپ کے لیے، وہ آہستہ آہستہ مرنا شروع ہو گئے، اور ان میں
टार्जन नाम के एक चिंपैंजी को ब्रेन हैमरेज तक हो गया, मगर ये साइंसदान अपने ख्याल को अमली शक्ल देने के लिए पीछे हटने को तैयार ही नहीं था। इसने अफ्रीका से 1930 में मज़ीद चिंपैंजी मंगवाए। इवानोव के इस ख्याल पर लोगों की तरफ से तनकीद बढ़ने लगी और इस वक्त की हुकूमत भी इस बात से तंग आ गई और फौरी तौर पर हुकूमत ने इस काम को रोक दिया और साथ ही साथ हुकूमत ने इवानोव को सोवियत यूनियन से निकाल दिया और अवाम का पैसा बर्बाद करने के जुर्म में इसको कजाकिस्तान में कैद करवा दिया गया, जहां पर वो 1 साल तक कैद में रहा और फिर इसको रिहा कर दिया गया। मगर इवानोव 61 साल की उम्र में 1932 को मर गया। इसकी मौत के बाद भी इस प्रोजेक्ट पर तनकीद की जाती रही। आज साइंस कितनी तरक्की कर चुकी है, लेकिन एलानिया तौर पर अभी भी किसी साइंसदान में इतनी जुर्रत नहीं कि वो ह्यूमैनिज़ी बनाना चाहता हो, वरना इस साइंसदान को भी पूरी दुनिया की मुखालफत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो ऐसा कुदरत कबूल करेगी और ना ही इंसान इसको किसी सूरत भी अपनाने के लिए तैयार होगा। इसीलिए अब मुल्कों की हिफाजत के लिए रोबोट्स बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, ग्रैंडलाइंस की टीम को आपके लिए इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी, मगर आपको इसे लाइक करने में 1 सेकंड से भी कम वक्त लगेगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो को अपना ख़ास वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में ख़ुसूसी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।